الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب ونوزنا میں تو گفتن کمال بے ادبی زباں پر مومنوں کے جب بھی بکھرے تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ بکھرے چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باغے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ قبل صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت بزرگ دوستوں اور ساتھیوں آپ رات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سچ بات کہنے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا اللہ رب العالمین نے اپنا سچا دین دے کر دنیا میں بھیجا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس دین کو سیکھا حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین انہوں نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا اور الحمدللہ آج یہ دین کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے کلمے کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی دولت ہمارے پاس موجود ہے خانہ کعبہ کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، مسجد نبوی کی دولت ہمارے پاس موجود ہے،
تو یہ سارا کا سارا دین ان مقدس ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ان تمام مقدس ہستیوں کا ادب احترام اپنے دلوں میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اللہ کی پیاری ہستیوں میں سے کسی ہستی کی بھی بے ادبی اور توہین کرے تو اس کے ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے یا اللہ کے پیارے بندوں کی مخالفت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرنا یہ تو خدا تعالیٰ کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول وہ خدا تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے پیغامات دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھیں، توجہ سے بات سمجھیں۔ ایک مثال ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، یا کوئی بڑا چیئرمین ہو، چودھری ہو، اگر وہ کوئی نمائندہ اپنا کسی کے پاس بھیجتا ہے تو اس نمائندے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس بادشاہ کی، وزیر کی اور چودھری کی باتیں سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بات کو رد کرنا اس بڑے آدمی کی بات کو رد کرنا ہوتا ہے، کیوں جی ایسی بات ہے تو جو ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت بندہ ان کی بات کی مخالفت کرتا ہے، ان کے طریقے کو نہیں مانتا یا ان کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، تو وہ اللہ کی بات کو رد کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سبحان اللہ، جس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی واضح بات ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی کھلی ہوئی بات، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کا کلام ہم نے براہ راست سنا نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا بھی ہے اور اللہ پاک کا کلام بھی براہ راست سنا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کر لینا، حضور پاک کی بات مان لینا، یہ اللہ کی بات مان لینا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ، جتنی توجہ ہوگی اتنی بات سمجھ آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔
اور حضور پاک کی مخالفت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بندہ حضور پاک علیہ السلام کو نبی مانے ہی نہیں، جیسے یہودی، عیسائی یا مشرکین، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانا، تو ان کے بارے میں قرآن میں واضح آ گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر جتنے بھی ہیں، اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا بھی 2-4 دن جائیں اور نکل آئیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، دوسرا طریقہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کا یہ ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک کو اللہ کا نبی تو مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، پیغمبر مانے، لیکن آپ کے طریقوں کو پسند نہ کرے، آپ کی سنت کو پسند نہ کرے، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پسند نہ کرے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے جہاں ذکر فرمایا تو ساتھ یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو حضور پر ایمان لانے کے 2 معنی ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ اگر آپ رات سنائیں گے نہیں، بیدار ہو کر بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج کے بیان میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ حضور پاک کو اللہ کا نبی مانے، اور دوسرا ایمان کا معنی ہے تصدیق، کہ جو نبی علیہ السلام لے کر آئے اس کو سچا مانے، سچا تسلیم کرے، یہ ایمان کا دوسرا معنی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن انہیں داڑھی سے نفرت ہے، انہیں ٹوپی اور پگڑی سے نفرت ہے، نعوذ باللہ انہیں برقعے سے نفرت ہے، پردے سے نفرت ہے، انہیں دینی حلیے سے، نبی علیہ السلام کے حلیے سے انہیں نفرت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت کرنا ان کے لائے ہوئے طریقوں میں، ان کے دین میں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ وہ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ پاکستانی ہوگا کہ باغی ہوگا؟ کیوں نہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے یہ 2 معنی ہیں۔ ایک حضور کو اللہ کا نبی ماننا اور دوسرا تصدیق کرنا۔ اب لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی قوانین کو پر اعتراض کرتے ہیں، چور کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، شرابی کی سزا ہے، بہتان لگانے والے کی سزا ہے۔ ایک اسلامی سزاؤں کو لوگ حیوانیت کہتے ہیں، کبھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایمان کا یہ بھی معنی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا کہ وہ سب سچا اور برحق ہے۔ کیوں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کتنے واضح لفظوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اسے باز آ جاؤ، اسے رک جاؤ۔ بس اتنی بات ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تمہیں حکمت تلاش کرنا بھی اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، تب اس کو قبول کرنا، یا عقل مانے تو قبول کرنا، عقل نہ مانے تو قبول نہ کرنا۔ نہ حکمت کی بات کی ہے، نہ سمجھ کی بات کی ہے، نہ وجہ کی بات کی ہے، نہ عقل کی بات کی ہے، بس اتنی بات کی ہے جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لینا، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے باز آ جانا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان
مسلمان کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب داڑھی کی بات آتی ہے، برقعے کی بات آتی ہے، اسلامی حلیے کی بات آتی ہے، اسلامی لباس کی بات آتی ہے، اسلامی قانون کی بات آتی ہے، تو اس وقت چاہیے مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے، اس وقت مولویوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مولوی کو نشانہ بنا کے تو نعوذ باللہ اللہ پاک کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی شاعر کی توہین کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ممکن ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ بڑا مسلمان سمجھتے ہوں، لیکن آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو مسلمان اس کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ سمجھ لے، میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی دین اسلام کی کسی بھی چیز کی مخالفت نہیں کرے گا، کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا مومن بے عمل ہو سکتا ہے لیکن بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ایک مسلمان بے نمازی ہو لیکن نماز کی مخالفت کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے مسلمان داڑھی کٹاتا ہو لیکن داڑھی کی مخالفت کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ کوئی مسلمان خاتون ہو سکتا ہے بے پردہ ہو لیکن پردے کی مخالفت کرے، کیونکہ یہ سارے احکامات کس کی؟ اللہ کا، بولو اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک آیت ہے میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر سنیں اور سمجھے مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سبحان اللہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی، آپ کے رب کی قسم ہے لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنی مخالفتوں کے اندر آپ کے فیصلے کو ٹھنڈے دل کے ساتھ قبول نہ کر لیں اور آپ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ واضح فرما دیا۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے سکالر پیدا ہو گئے ہیں، جاوید احمد غامدی جیسے جو ٹی وی پر آ کر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، قرآن کی تشریح کرتے ہیں، مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی عرب کا رواج تھا، حضور پاک کی سنت تھوڑی ہے، عرب کا رواج تھا، وہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو یہ کوئی دین کا تو حصہ ہے نہیں۔ پھر بے ایمان دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو بھی دین بناتے ہیں، یہ زیادہ خطرے والی بات ہے۔ ایک بندہ شراب بیچتا ہے نا، ہر بندے کو پتا ہے شراب بیچ رہا ہے، کوئی بندہ اس کے نزدیک نہیں جائے گا، کیوں جی؟ اور ایک بندہ پیپسی کی بوتل بیچ رہا ہو، شربت اپنا، ایک بندہ شراب بیچ رہا ہو لیکن لیبل اوپر لگا لے پیپسی کا، لیبل لگا لے شربت کا، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے بعد ہے۔ لیکن داڑھی تو عرب کا رواج ہے، اور پھر ایسی بے ایمانی اور ایسی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے حدیث لائیں کہ حضور پاک نے فرمایا یہ فطرت کے کام ہیں، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، لیکن داڑھی کو درمیان سے کھا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے حدیث کی کتابوں میں، جو نبی علیہ السلام نے فطرت کے کام بیان کیے ہیں نا، جو سارے نبیوں کا طریقہ تھا، اس میں داڑھی کا بھی ذکر ہے، داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کٹانا، لیکن اس کو بیان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تو قائل ہیں زبان کی حد تک، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کو پسند نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے انہیں پسند نہیں۔ آپ کو کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو
تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے کے شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جہنمی فرمایا ان کے 2 جرم بیان کیے. کتنے جرم بیان کیے؟ 2. سارے بولے. آپ کچھ نے بلواتوں کہا کہ آپ نہیں جانتے. پہلا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا حضور کا سچا غلام ہوگا، نبی علیہ السلام کے ہر معاملے میں اتباع کرے گا، وہ تو جنتی ہے. اور جو حضور پاک کی مخالفت کرے گا وہ جنتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قیامت والے دن سب سے بڑا حوض کوثر عطا فرمائیں گے. تو کچھ لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کے حوض کے قریب، لیکن فرشتوں میں آگے نہیں آنے دیں گے، پیچھے روک لیں گے. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں. لیکن آگے سے فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدث بعد ذلک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے اضافے کر دیے تھے. معلوم ہوا نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ساری عبادتیں بھی اسی وقت قبول ہوں گی جب طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیدار ہے نا سارے نیند تو نہیں آ رہی. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے تو 3 صحابہ کچھ سوال پوچھنے کے لیے آئے. حضور پاک گھر میں موجود نہیں تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور آپس میں انہوں نے گفتگو کی. ایک صحابی نے کہا یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے کہا آج کے بعد میں ہمیشہ رات کو پوری رات عبادت کیا کروں گا، میں سوؤں گا نہیں. دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے کوئی دن نہیں گزاروں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کیا کروں گا بس. تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو بتائی گئی. ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے تو حضور پاک نے انہیں بلایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے دل میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، لیکن اس کے باوجود میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں. میں کبھی روزے رکھتا ہوں یہ رمضان کے علاوہ، کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. پھر حضور نے وہ الفاظ فرمائے جو آپ نے کہا کہ خطبے میں اور بھی صاحب پڑھتے ہیں مر راغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے منہ موڑے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج میرے مسلمان بھائیوں فتنوں کا دور ہے، اس وجہ سے میں نے آج کے جمعے میں 2 اہم باتیں آپ کو سمجھانی تھی. ایک تو یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں حضور پاک کے لائے ہوئے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی سنتیں ہیں، ان کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی فتنے اس وقت ہمارے سامنے غامدیت کا اور دوسرا تیسرا جتنے بھی فتنے ہیں جو مفسر قرآن بن کے لوگوں کو دین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے اور ان سے اپنے آپ اور اپنے نسل کو بچانے کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور بہت سارے جاہل قسم کے وہ لوگ ہیں اور خاص طور پر اس میں وہ لوگ بہت سارے مبتلا ہیں، سب نہیں. جمعے میں آپ رات آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مضمون بات سمجھا کے بھیجا جائے، لیکن آپ رات جب سو جاتے ہیں نا ساتھی، پھر وہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا بیدار ہو رہا ہے. ادھر دیکھیں میرے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو دنیاوی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے، اب بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھی، اب بھی ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی حکم آ جاتا ہے، کوئی سنت آ جاتی ہے، کچھ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ میں نے مسواک کے موضوع پر بیان کیا تو بعد میں ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا جی آپ نے مسواک کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت
حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا بھی وجہ چھوڑو، حکمت بھی چھوڑو. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہماری عقل کتنی ہے، ہماری سوچ کتنی ہے. بھی آپ ادھر دیکھیں، ایک پیالہ ہے جس میں 1 کلو پانی آتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ اس میں پورا 10 کلو پانی آپ ڈال دیں تو ایسا ممکن ہے؟ کیوں جی بھائی، ہماری عقل سوچ جتنی کیا، خالق اور مالک جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، حکمتوں کو پیدا کیا، اس کی حکمتوں کا احاطہ ہمارا دماغ کام کر سکتا ہے کہ اس میں ساری حکمتیں پا جائیں؟ کیوں جی؟ اس وجہ سے تو ایمان بالغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ سے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، کان سنے یا نہ سنے، زبان اس کو چکھے یا نہ چکھے، دماغ مانے یا نہ مانے، ہاتھ اس کو بس کرے یا نہ کرے، بس اتنا چیز سامنے آ گئی، اللہ کا حکم ہے، حضور پاک کا طریقہ ہے، فوراً سب بات فوراً تسلیم کر لے. اس کا نام ایمان بالغیب کیا ہے؟ بولو بولو بولو، اس کا نام کیا ہے؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ، وہ دیہات سے سبزیاں لے کر جاتے مدینہ میں بیچتے اور مدینہ سے شہر سے اپنی ضروریات کی چیزیں لے آتے. نبی علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، غریب صحابی تھے. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سبزیاں بیچ رہے تھے، بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے نبی علیہ السلام نے ان کی کمر کو پکڑ لیا اور انہیں نہیں پتا چلا کہ کون ہے. کہنے لگے چھوڑو، کون ہے؟ چھوڑو مجھے، کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پھر اپنے کمر نبی علیہ السلام کے ساتھ لگانے لگے برکت کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں فرمایا کہ زاہد کو کون خریدے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو غریب بندہ ہوں، میں تو، میری کیا قیمت ہے، مجھے کون خریدے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں زاہد، تم دنیا والوں کے نظر میں تو تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بہت قیمت ہے. اللہ کی نظر میں تمہاری بہت قیمت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا زاہد تم بڑے اچھے آدمی ہو، اپنا تہمند ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اپنا تہمند ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضور نے فرمایا کہ جو مرد اپنا تہمند یا سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اسے قیامت والے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا. لہذا مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلوار چلتے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں نہیں، چلتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی سلوار اپنا تہمند ٹخنوں سے اوپر رکھے. اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب جس طرح ہمارے بھی جاہل بھائی ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جڑا بندہ سلوار ٹخنا کے اوپر کا کہتے ہیں بھابی ہو گیا. ایسی بات ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جو بندہ سلوار یا تہمند ٹخنوں سے اوپر کر کے چلے کہتے ہیں وہ تو بھابی ہو گیا، تو بھابی نے بس نماز پڑھنے جانا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کس کا ہے. جنہیں سمجھ آ رہی صرف وہ بولو، جنہیں نیند آئی اس کو دلو. یہ کس کا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کا. کس کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو حضور نے فرمایا زاہد تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم اپنا تہمند ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام اس لیے فرما رہے ہیں کہ تہمند زمین پہ لگے گا، گھس جائے گا یا گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو کہتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا تہمند ہے یہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے، میں نیا لے لوں گا. میرا تہمند کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے، میں نیا لے لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا زاہد کیا تمہارے لیے میری زندگی میں نمونہ نہیں؟ آئے بات ہی ختم کر دی کہ ظاہر یہ مت سوچو اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، تہمند ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھنا ہے، گندا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، نیا لے لوں گا. یہ نہ سوچو، بس یہ سوچو طریقہ میرا ہے. جب طریقہ میرا آ جائے تو جو بندہ میرے طریقے کو اختیار کرے گا وہ رب کے طریقے کو اختیار کرے گا. آپ مجھے بتاؤ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہو، میں اکثر اپنے بیان میں سوال کرتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین تھا دنیا میں؟ اب کوئی ہے؟ تا قیامت کوئی ہوگا؟
لیکن ہمیں حضور پاک مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن پھر بھی حضور جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں، مانتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال مجھے بتاؤ کہ کیا دنیا میں بڑے طریقے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے اچھے طریقے ہیں دنیا میں، لیکن کیا نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ ہے؟ بولو، حضور پاک سے اچھا طریقہ دنیا میں کسی کا ہے؟ مانتے ہیں سارے، لیکن پھر بھی شادی سنت سے مطابق نہیں کریں، پھر بھی ہندوؤں والی رسمیں لازمی کرنی ہیں، ایصال ثواب پھر بھی سنت کے مطابق نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ادھار اٹھانا پڑے، قرضہ لینا پڑے، لیکن 10واں ہوگا، 40واں ہوگا، سالانہ ختم ہوگا، لیکن نمازی نہیں بنے گا کہ نماز پڑھے گا تو ڈائریکٹ بات ہے خود دعا پہنچے گی، ادھار اٹھا لے گا، قرضہ اٹھا لے گا، قرضے کے نیچے دب جائے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ تو میں نے آج بھی یہ 2 باتیں بتانی تھی آپ کو۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنمی فرمایا ہے جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، جو سرکار کی مخالفت کریں گے، اللہ نے کیا فرمایا ان کو؟ نمبر 2 اللہ، اب یہ بات ہوگی، اب دوسری بات آج کے جمعے کی جو میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس کا ذکر بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ جو اللہ کے پیاروں کی مخالفت کریں گے، اللہ کے ولیوں کی مخالفت کریں گے، اللہ کے سچے بندوں کی مخالفت کریں گے، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت، جو تابعین، تبع تابعین، فقہ کے امام، حدیث کے امام، قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی شرح لکھنے والے، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی مخالفت کریں گے، وہ بھی جہنمی ہیں۔ وہ بھی کیا ہیں؟ سارے بولو قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے پیاروں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے وہ بھی جہنم میں پہنچیں گے، جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اب میرے بھائیو سمجھو ذرا، اب ہمارے